السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ دیکھیں گے نیپال کے بہت سارے طالبات ہندوستان کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص طور سے جن میں سر فہرست ہے دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم، دارالعلوم العلماء، جامعہ سلفیہ بنارس، جامعۃ الفلاح اور جامعہ اشرفیہ۔ یہ بڑے ادارے ہیں جن میں نیپال کے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، میں پڑھائی کر رہا ہوں، میں اس وقت حیدرآباد میں، تو میں ساؤتھ والے کو دیکھتا ہوں کہ ساؤتھ میں خود ان کا اپنا ادارہ ہے، ندوہ کی طرح ادارہ ہے ان کے پاس، دیوبند کی طرح ادارہ ہے۔ یعنی ساؤتھ والے جو ہے ہندوستان کے، جس میں تمل ناڈو، بنگلور، حیدرآباد، کیرل وغیرہ آتا ہے، وہ لوگ ندوہ پہ ڈپینڈ نہیں ہو کہ ندوہ ہی جانا ہے سب کو۔ انہوں نے ندوہ جیسا ادارہ قائم کیا، دیوبند جیسا ادارہ قائم کیا، سلفیہ بنارس جیسا ادارہ قائم کیا۔ وہیں سے وہ لوگ فارغ کرتے ہیں، وہیں سے عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے، وہیں سے فضیلت کی تعلیم ہوتی ہے۔ ان کا ان کے ادارے کی ایک ندوہ کی ایک پہچان ہے۔ یہ ایک کوشچن کرتا ہوں میں نیپال کے لوگوں سے، نیپال کے ذمہ داروں سے، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کب تک ہم ندوہ کی بیساکھیوں پر، کب تک ہم دیوبند کی بیساکھیوں پر، جو بھی مظاہر علوم ہو، سلفیہ بنارس ہو، جامعۃ الفلاح ہو، ان کی بیساکھیوں پر کب تک ہم رہیں گے؟ کیا ہم نیپال میں بھی ایسا ادارہ نہیں قائم کریں گے جہاں تک عالمیت تک کی تعلیم ہو، فضیلت کی تعلیم ہو، ہمارا اپنا ہماری ایک اپنی پہچان ہو، ہمارا اپنا پروڈکٹ ہو؟ اگر اس کے لیے تیار ہے تو اس کے لیے انیشیٹو کیجیے، اور بیسک سے انیشیٹو نہیں کرنا ہے۔ جیسے مان کے چلیں دارالعلوم جب باپور ہے، یا اس کے بعد سراج الجنہ نگر ہے، جہاں ایک بڑا ادارہ ہے، وہیں پہ ذرا سا 1-2 کلاس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی زمین خریدنے کی ضرورت نہیں، مکتب سے شروع ہوگا۔ آلریڈی ادارے ہمارے پاس ہیں، جو جلپاپور ہے، ان کو 1 کلاس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ سراج الجنہ نگر، ان کو 1 کلاس بڑھانے کی ضرورت ہے، یا میرے خیال سے شاید وہاں فضیلت عالمیت کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ وہیں سے ہم فارغ ہو کر کے پھر نیپال کے ڈفرینٹ سیکٹر میں جائیں، تو انشاءاللہ پھر ہم زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں، زیادہ کارگر ہو سکتے ہیں۔ وہ سوال میں ہمارے نقیب اللہ بھائی سے کروں گا۔ بس 2 منٹ میں نقیب اللہ بھائی اپنی بات رکھیں۔ دیکھیے اطہر بھائی، یہ جو ہے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا، ندوہ کا، جامعہ سلفیہ کا، ہے نا، مختلف جو مشہور ادارے ہندوستان کے، ان سب کا نام لیا، اور آپ کی سوچ یہ ہے، آپ کی فکر یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ادارے قائم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں اور ان کے بھروسے نہ رہیں۔ میرے حساب سے کیا ہے کہ دارالعلوم علماء ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، ایک وہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے لال و گوہر، بڑے بڑے جو ہے مفکر، محدث اور ادیب وہاں پیدا ہوئے، اور ان کی سوچ اور فکر وہاں پہ ایک یکجا ہو گیا ہے۔ اور دارالعلوم دیوبند کو دیکھیں گے، دارالعلوم دیوبند میں بڑی بڑی شخصیات ہیں جس کی قربانی ہے۔ دارالعلوم دیوبند صرف دارالعلوم دیوبند نام نہیں ہے، وہ ایک قربانی کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے۔ وہاں کیا ہے کہ ہم تو جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنے ادارے میں، مطلب یہاں نیپال میں، تو یہاں پہ حاصل کرتے ہیں، تو ہم تو 1-2 سال کے لیے وہاں جاتے ہیں، چند سال کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے، جیسے کہ آپ یہاں دارالعلوم میں پڑھیں گے جلپاپور میں، یہاں تو کیا کہتے ہیں، عربی ہفتم تک پڑھائی ہے۔ ہاں، آپ کو ہشتم تک 1 کلاس پڑھنے کے لیے آپ کو ندوہ جانا پڑتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ یہاں ہیں، آپ کی نیپال میں جو فکر ہے، جو سوچ ہے، جو یہاں پہ زبان ہے، تو آپ یہ شروع سے یہی بولتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد، آپ مدرسے میں، وہاں پہ آپ کو ایک نیا ماحول ملے گا، ایک اچھی زبان ملے گی، ایک دوسری فضا ملے گی۔ اس لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہاں، لڑکوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑکے جائیں گے، دارالعلوم دیوبند جائے، ندوہ جائے، جامعہ سلفیہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکے میں ہوئی، ٹھیک ہے، مکے میں ہوئی، اور کیا کہتے ہیں، اور وہ دور دراز ان کو بھیجا گیا، ہاں، پرورش کے لیے، تاکہ ان کی زبان صاف ہو جائے، اور وہاں پہ ایک دوسری فضا مل جائے، ایک اچھی فضا مل جائے۔ تو اب جیسے ہاں، لڑکیوں کے بارے میں
हम सोच सकते हैं लड़कियों के बारे में जो है, लड़कियां पहले रायबरेली जाती थी, यहाँ से जो पढ़ती थी लड़कियां वो रायबरेली जाती थी। क्या कहते हैं, नाम भूल गया मैं, मदरसा आयशा सिद्दीका, मदरसा आयशा सिद्दीका बना थी, आयशा बना, और मोमिनात जाती थी जो दोबग्गा में है वहाँ जाती थी। उसके बाद गुजरात भी जाती थी लड़कियाँ। उसके बाद क्या कहते धनबाद, हमारी बहन वगैरह वहीं से, एक बहन जो है वो धनबाद से पढ़ी है। तो काफ़ी मुशक्क़त, रास्ता बहुत दुश्वार, पहाड़ी इलाका, बहुत गर्मी, ये सब हम लोग इसकी सफ़र की सोबत कई बार बर्दाश्त कर चुके हैं। तो वहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि उस मदरसे से फ़ायदा ये हुआ कि उसने मैट्रिक करा दिया, और उस मैट्रिक की सर्टिफिकेट से उसका मान्यता हो गया और उससे नौकरी हो गई। तो ये सब फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर हिंदुस्तान में हम भेजते हैं अपने बच्चों को या बच्चियों को, लेकिन बच्चियों के बारे में हम नहीं कहेंगे, बच्चियों के बारे में यहीं तक महदूद कर दें, क्योंकि जो सहूलियात, तालीमी सहूलियात जो हिंदुस्तान के अंदर है, नेपाल के अंदर नहीं है। आप वहाँ से आप जो है मौलवी का, वस्तानिया का, फ़ुक़ानिया का, फजीलत का, आलमियत का सब एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप जो है साइड से यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकते हैं, और वो उनकी सर्टिफिकेट नेपाल में एक वैल्यू है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इस मौजू को ज़्यादा ये नहीं करके, हम जो लड़कियों के लिए ठीक है, लड़कियाँ जो हैं यहीं इनके लिए इंतज़ाम किया जाए, लेकिन लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के जो है अपना सफ़र खुद ही तय करते हैं, वो खुद जो है अपने पैर पे खड़े होते हैं, वो अच्छी और बुरी चीज़ का अच्छी तरीके से फ़र्क कर लेते हैं। तो ये जो हमारी जो बात मैंने रखा था इस ताल्लुक से, जो हमारे नकीब भाई उनकी सोच ये है कि यहाँ से तलबा जाएँ, हिंदुस्तान में तालीम हासिल करें, क्योंकि नेपाल के जो इदारे हैं वो सहूलियत वो फराहम नहीं यहाँ के मदारिस नहीं कर सकते हैं जो सहूलियात जो हिंदुस्तान के मदारिस फराहम कर रहे हैं। तो ये इनकी सोच हमारी सोच से अलग है। बहरहाल मैं इनकी सोच का वेलकम करता हूँ, और ये फ़िक्री इख्तलाफ तो हो सकता है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं नदवा एक फ़िक्र का नाम है, जो मैंने फ़िक्र है, लेकिन अगर हम नदवे नेपाली में अगर हम वो सारी चीज़ें हम नेपाली में पढ़ें और नेपाली से हम क्या कहते हैं कोई एक पहचान लें तो बेहतर है। अभी आपने सुना कि अथर भाई ने ये बात कही है कि नेपाल में ऐसे इदारा होने चाहिए जो दारुल उलूम, नदवतुल उलमा, दारुल उलूम देवबंद और क्या कहते हैं जामिया सल्फिया, उनके अलावा और भी जो बड़े बड़े मदारिस हैं, उनके सहारा न लेते हुए नेपाल में एक ऐसा इदारा हो जिनमें तमाम तालिबे इल्म यहाँ पे तालीम हासिल करे और यहाँ की सर्टिफिकेट से, यहाँ की क्या कहते हैं शहादा से लोगों में खिदमत करे। ये इनकी सोच है। तो मेरी राय ये है कि जैसे इनकी सोच तो बहुत अच्छी सोच है अथर जमील भाई की, लेकिन चूँकि अगर हम नदवतुल उलमा जाते हैं, दारुल उलूम देवबंद जाते हैं, तो वहाँ से हमारी इल्मी गहरी ताल्लुक़ हो जाती है। हम ये कहते हैं कि आप नदवतुल उलमा जाएँ, देवबंद जाएँ, जामिया सल्फिया जाएँ, वहाँ से फारिग होने के बाद, वहाँ से इल्म हासिल करने के बाद नेपाल में एक ऐसा इदारा होनी चाहिए जो तमाम जगहों से फारिग होकर के वो फारिगीन, एक ऐसा नेपाल में एक ऐसा इदारा होनी चाहिए जिसमें तमाम मदारिस, तमाम मकातिब फ़िक्र के इंसान फारिग होकर के, चाहे जामिया सल्फिया के हो, चाहे नदवतुल उलमा के हो, दारुल उलूम देवबंद के हो, चाहे किसी भी फ़िक्र की क्यों न हो, किसी फ़िक्र मकतब का क्यों न हो, नेपाल में एक ऐसा इदारा होनी चाहिए जो तमाम मकातिब फ़िक्र को मिला करके, तमाम इदारे के फारिगीन को जोड़ करके एक मुल्क नेपाल में एक ऐसा इदारा होनी चाहिए जो तमाम को एक साथ लेकर के चले और उनमें ऐसे अदीब को पैदा करे, ऐसे रहनुमा को पैदा करे जो मुल्क नेपाल में मुसलमानों की रहनुमाई करे और इस्लाम की पैगाम को आम पब्लिक तक, देहात से लेकर के, तराई से लेकर के पहाड़ की बुलंदियों तक इस पैगाम को अपनी नेपाली जुबान में पहुंचाए। ये उन तमाम जगहों से ये सोच होनी चाहिए कि हम पहाड़ की चोटी पर या तराई में हर जगह इस पैगाम को हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो किस जुबान में? नेपाली जुबान में। नेपाल, चूंकि यहाँ के लोगों की जुबान नेपाली है, तो नेपाली जुबान में हम उन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो अतर जमील भाई की बात मैं इस पर बस काट कर रहा हूँ
کہ ان کے جو یہ فکر ہے کہ یہاں پہ جو ایک ادارہ ہونی چاہیے جو ندوہ کا سہارا نہ لیتے ہوئے خود سے وہ آگے بڑھے، خود کا وہ شہادہ پہ کام کرے. تو اس بات کا میں کاٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ آپ وہاں سے فارغ ہو جائیے، ندوۃ العلماء سے فارغ ہو نیپال میں 2 سال ایک کورس ہے. ہاں، اور نیپال میں وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نیپال میں ایک ایسا کورس ہو، ایسا ادارہ ہو جو تمام مکاتب فکر ہے کہ لوگ تمام ادارہ سے فارغ ہونے کے بعد اس میں جائیں اور تمام لوگ اس میں اپنی صلاحیت کو نکھارے اور اپنی کیا کہتے ہیں تعلیم کو، اپنی صلاحیت کو اس قدر مضبوط کریں کہ نیپال میں اپنی دینی دعوتی کام کو نیپالی زبان میں لوگوں تک پہنچائے. بس جی اکبر بھائی بھی ماشاءاللہ، اس لیے یہ میں آپ کے ڈسکشن بڑا اچھا لگا مجھے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت دی ہے. تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 2 سال پہلے، میں نے سفر کیا تھا اکبر بھائی ندوہ. تو نیپال میں ایسا 2 سالہ ایسا کورس ہو نیپال میں جو فضلہ مدارس کے لیے 2 سالہ کورس کا نصاب، ایسے میں نے آرٹیکل لکھا تھا، وہ بھی اویلیبل ہے. میں نے اس کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنایا ہوں کہ جیسے نیپال میں ایسا ایک 2 سالہ ایسا کورس ہو جس میں نیپالی ہو، انگلش ہو، جرنلزم ہو، ایسے کورس وغیرہ رکھا جائے تاکہ ہندوستان کے مدارس سے جو لوگ پڑھ کر کے آئیں گے ان اداروں میں حصہ بن کر کے 2 سال میں نیپالی اچھی کر لیں گے جن کو اچھی کرنے ہیں، اردو انگلش اچھی کر لیں گے، اپنی میڈیا کو پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر نیپال کے جو مختلف فیلڈ میں جا کر کے وہ کام کر سکتے ہیں. نیپالی اچھی ہوگی تو پھر وہ دعوت کی فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں یا میڈیا کے فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں، یا جو بھی چیز ہو پھر وہ اپنی باتوں کو دوسروں تک بڑی آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو رہی آج کا، اچھا ڈسکشن رہا. انشاءاللہ یہ میرا پہلا سفر تھا جلپا پور کا، یہ جب سے میں یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھا ہوں. ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آج کا ڈسکشن مجھے. اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ میں اللہ نے اگر آپ سب کی دعا رہی تو انشاءاللہ ایک بڑا انیشیٹو لوں گا میڈیا کے تعلق سے جو پورے مسلمانوں کے لیے ایک مرکز بنے گا اور ہمارے یوتھ کو ایک راستہ ملے گا اور لوگ بھی اس سے انسپریشن ہو کر کے وہ بھی اس میڈیا کی دنیا میں قدم رکھیں گے. کیونکہ میڈیا اس کو صحافت بولتے ہیں. صحافت اسلام کے شروع دور سے، کیا نقب اللہ بھائی، شروع دور سے صحافت ہے. تو صحافت اسلام کا یعنی مطلب ایک جمہوریت کا چوتھا قلعہ ہے. اور آپ کے پاس صحافت ہے، میڈیا ہے،